$200 کی کمی ہم دیکھ رہے ہیں 2023 میں. لیکن 2023 میں بدقسمتی سے یہ نیگیٹو ہو گئی ہے. یہ تو اس وقت کی حکومت ہے پی ڈی ایم، یہ اس وقت رونا روتی تھی کہ مہنگائی بہت ہے، عمران خان صاحب نے عوام پر بوجھ ڈال دیا ہے. فوڈ انفلیشن جو ہم یہ کہتے ہیں نا، یہ حکومتیں کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو سب کچھ سستا کر دیا، عوام کی پہنچ میں سب. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ٹریک پر ڈال دیا. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. حکومت کے اعداد و شمار پی ٹی آئی کے حق میں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت کا موازنہ، پی ڈی ایم جاتے جاتے مہنگائی چھوڑ گئی. جی، ایک بہت بڑے پیمانے پر پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے مہنگائی چھوڑ کر جا رہی ہے. اور جو 2 سالہ کارکردگی فزیکل ایئرز مالی سالوں کی، پچھلے 2 مالی سالوں کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے آ گئی ہے، جس میں شروعات ہوتی ہے پر کیپٹا انکم سے، فی کس آمدنی سے. 2022 میں ہر پاکستانی کی، ایک عام پاکستانی کی جو فی کس آمدنی تھی وہ تھی $1,765 فی پرسن، اور جو کہ کم ہو کر 2023 کے مالی سال میں $1,568 پر پہنچ گئی ہے. تقریباً $200 کا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان. $200 کی کمی ہم دیکھ رہے ہیں 2023 میں 2022 سے. جی ڈی پی گروتھ جو کہ تھی، پاکستان تحریک انصاف جب چھوڑ کر گئی تھی حکومت تب تھی 6.1%، اور اب کتنی ہے 2023 میں جب یہ حکومت جا رہی ہے 0.29%. اور انڈسٹریل گروتھ جو صنعتی پہیہ جو چلتا تھا اور کہتے تھے کہ صاحب دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن وہی دیکھیں نا کہ 2022 کے مالی سال میں کیا تھے اعداد و شمار. 2022 کے مالی سال میں 7.19% جو ترقی کی رفتار تھی. لیکن 2023 میں بدقسمتی سے یہ نیگیٹو ہو گئی ہے، یہ منفی ہو گئی ہے، -2.94%. اور لارج بہت بڑا ڈفرینس ہے، بہت بڑا گیپ ہے اس وقت. پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی کارکردگی اور پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتوں کی حکومتی کارکردگی، بہت بڑا گیپ. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 2022 کے مالی سال میں 10.61، اور ابھی کیا چل رہا ہے 2023 میں وہ نیگیٹو ہے. نیگیٹو بھی کہاں تک؟ 8.11. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا نا کہ دیکھو مہنگائی یہ کر دیا وہ کر دیا. جب $110 فی بیرل کے حساب سے پیٹرول ملتا تھا تب پاکستان عالمی مارکیٹ میں، تب پاکستان میں پیٹرول تھا $150 فی لیٹر کے حساب سے. اور اس وقت ہماری یہ جو اس وقت کی حکومت ہے پی ڈی ایم، یہ اس وقت رونا روتی تھی کہ مہنگائی بہت ہے، عمران خان صاحب نے عوام پر بوجھ ڈال دیا ہے. اب یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ لیکن انہی کی حکومت میں جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول یہ دیکھیں کہ $25 اس ریٹ سے سستا مل رہا ہے، $25 بیرل کے حساب سے، $85 فی بیرل کے حساب سے پیٹرول مل رہا ہے. لیکن اس وقت پیٹرول پاکستان میں $272 فی لیٹر. لیکن یہ لوگ اس کا قصوروار عمران خان صاحب کو ٹھہراتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو جتنا بھی اب قصوروار ٹھہرائیں، لیکن اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے. فیکٹس اور فگرز جتنے بھی ہیں وہ سب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جو مہنگائی کی ہے اس نے سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ٹوٹل جی ڈی پی 2022 میں ٹوٹل جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ $383 ارب، اور 2023 میں دیکھیں کہ کتنی ہے $341 بلین، $341 ارب. اور ایکسپورٹس
کتنا بڑا فرق ہے 2022 اور 2023 میں. 2022 میں 28.83 ارب ڈالر اور 2023 میں تقریباً یہ کوئی 7 ارب ڈالر کے قریب کم ہو گئی ہے. 21.2 بلین ڈالر ریمیٹنسز جو ترسیلات زر بھیجتے ہیں بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی، سمندر پار پاکستانی جو اپنے وطن میں بسنے والے اپنی فیملیز کے لیے جو تحصیلات زر بھیجتے ہیں، تو وہ 2022 میں 26.1 بلین ڈالر اور اب 2023 میں یہ کم ہو کر تقریباً 6 ارب ڈالر کم ہوا ہے اور 20.5 ارب ڈالر. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور جو کہ اس بات پہ بھی ہے نا کہ دیکھیں اعتماد نہیں ہے اس حکومت پر، تو باہر سے ڈالرز بھی نہیں آ رہے. حکومت نے بہت پابندیاں تھیں وہ بھی ختم کی کہ آپ اتنے بیچ سکتے ہیں پاکستان، آپ کو کوئی ہم پوچھیں گے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں پاکستان پیسے بھیج رہے. یہ ایک اعتماد کا فقدان ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پاکستان میں تھی 2022 کے مالی سال کے ختم ہونے تک 1.4 بلین تقریباً 1.5 ارب ڈالر اور اب 2023 میں یہ 1 ارب ڈالر. فورن ایکسچینج ریزروز جو پاکستان کے اثاثے اس وقت کیا تھے 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی، چھوڑ کر چلے گئے تھے اور بلکہ ختم کی گئی تھی نو کانفیڈنس موشن کے سلسلے میں. 2022 میں تقریباً 8.5 ارب ڈالر میں راؤنڈ فگرز میں بتا رہا ہوں، ایکچوئل اس کی ہے 8.4 ارب ڈالر. 2023 میں یہ بالکل آدھی ہو گئی ہے، 4.2 بلین ڈالر 2023 میں. سروس سیکٹر گروتھ یہ 2022 میں تھی 6.19%، لیکن 2023 میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے اس میں. 2023 میں 0.86%. اور ایگریکلچر گروتھ جو کہ ایک بڑا سیکٹر ہے پاکستان کا، وہ 2022 میں 4.40% اور 2023 میں 1.55. 2022 میں 4.40%، 2023 میں 1.55%. سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس انفلیشن 2022 میں تھی 11%، انڈیکس بتا رہے ہیں، اور 2023 میں ہے 28.2%. فوڈ انفلیشن جو ہم یہ کہتے ہیں نا، یہ حکومتیں کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو سب کچھ سستا کر دیا، عوام کی پہنچ میں ہے سب، لیکن 2022 میں 11.8%. 2023 کے جو فگرز ہیں وہ آپ دیکھیں 37.9%. اور پیریشیبل فوڈ انفلیشن کا مقصد یہ وہ آئٹمس جن کی لائف بہت کم ہوتی ہے، جن میں آپ کے جو بریڈ ہو گئی، اس کے علاوہ ضروریات زندگی کی جو دیگر چیزیں ہیں جن کی میعاد بہت کم ہوتی ہے، فروٹس ہو گئی، ویجیٹیبلز ہو گئے، اور یہ جلدی ختم ہو جاتی ہے ان کی لائف. تو ان کی جو انفلیشن 2022 میں تھی 4.1% اور 2023 میں ہے 47%. اور نان پیریشیبل فوڈ انفلیشن 2022 میں 13.1%، 2023 میں 36.4%. اور یہ گورنمنٹ نے اپنے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور گورنمنٹ نے اپنے تمام تر یہ انڈیکیٹرز کیا بتا رہے ہیں کہ 2022 اور 23 کے جو فائنینشیل ایئر کے تمام انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹس نے تمام ٹارگیٹ مس کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو گروتھ چل رہی ہے اس وقت ملک میں. اور اب یہ دیکھیں یہ، اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ٹریک پر ڈال دیا ہے، ٹریک پر ہی ڈالا ہے، اور وہ لیکن ٹریک غلط ہے. یہ اعداد و شمار اگر وہ دیکھیں پھر یہ بات کریں، یہ فائنینس ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں، جو خود بتا رہے ہیں کہ
وزارت خزانہ کی جو کارکردگی ہے، اس حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے، اس حکومت کو چلانے والوں کی جو معاشی کارکردگی ہے، وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب مہنگائی اتنی نہیں تھی، اس حکومت سے بہت کم تھی، لیکن تب میڈیا کیا کرتا تھا؟ تب جاتے تھے، لوگوں سے سوال ہوتا تھا کیسے جی رہے ہو، بالکل کیسے جی رہے ہو، مائک گھسیٹ دیتے تھے منہ میں کہ بولو عمران خان کے خلاف بولو، یہ بہت کرو، مہنگائی ہو بہت گئی ہے۔ مہنگائی ہو گئی ہے۔ لیکن وہی میڈیا اس وقت بالکل خاموش ہے۔ جب مہنگائی کے سارے ریکارڈ سب ٹوٹ چکے ہیں تو اب میڈیا کیوں خاموش ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ نا کہ جب آپ کے پاس اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں، پرائم ٹائم میں جب حکومت آپ کو اشتہار دے رہی ہوتی ہے اور پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن یک طرفہ بیانیہ، یک طرفہ موقف، یہ سب کچھ اس وقت چلایا جا رہا ہے نا۔ اس وقت تمام تر چینل پی ٹی وی کا کردار ادا کر رہے ہیں حکومت کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی حکومت کے خلاف کوئی خبر ہے تو نہیں چلے گی۔ شہباز حکومت نے بڑا کارنامہ، بھائی کون سا کارنامہ؟ کوئی ایک کارنامہ ہی بتا دیں۔ 100 ارب ڈالر کا جو ہے اس کا سنگ میل عبور کر دیا۔ 100 بلین ڈالر کا سنگ میل عبور کیسے کیا ہے؟ صرف سوچا ہے کہ ہم یہ کیسے کریں گے اور یہ ہو گیا۔ یہ خبریں چلائی جاتی ہیں نیوز چینلز پر۔ ارشاد بھٹی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب نے کہا نا کہ ہم نے ملک کو ٹریک پر ڈال دیا، اس پہ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ جی بالکل، صرف 16 مہینوں میں 1000 ارب کے نئے ٹیکسز لگا کر، بے تحاشا قرضے اٹھا کر، ڈالر 300 تک پہنچا کر، پیٹرول جو ہے 273 پر لے جا کر، آٹے کا تھیلا 3300 پر پہنچا کر، بجلی کا یونٹ 50 روپے پر لے جا کر آپ نے واقعی ملک کو ٹریک پر چڑھا دیا۔ لیکن یہ ٹریک غلط ہے، باقی سب ٹھیک ہے، ٹریک غلط ہے۔ اور اس وقت اس میڈیا کو شرم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کم از کم اس حکومت کے جانے کے بعد، کیونکہ حکومت جب تک جاتی نہیں ہے تب تک تو نہیں کریں گے، لیکن اس حکومت کے جانے کے بعد، جی کا جانا اب ٹھہر گیا ہے، جانے کے بعد کم از کم اتنا ثبوت دے یہ میڈیا، صحافتی ذمہ داری نبھائے کہ کس طرح سے اس حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے وہ ایک وبال بن کر ٹوٹی ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے۔ کم از کم اس حکومت کا جو پول ہے وہ میڈیا کو کھولنا چاہیے، کیونکہ اب تو اس کے بعد تو پھر آپ کو اشتہارات تب ہی ملیں گے جب الیکشن کیمپین اسٹارٹ ہوگی، وہ کب ہوگی یہ بالکل نہیں پتا اس وقت۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔